اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے اس دنیا کو دکھوں کا گھر بنایا ہے اور جنت کو سکھوں کا گھر بنایا ہے، لیکن انسان کی طبیعت یا انسان کا میلان یا انسان کی فطرت یا اس کی گھٹی کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ میں نے یہاں رہنا ہے، میں نے جنت میں نہیں جانا، میں یہاں زیادہ سکھی ہوں یا مجھے یہاں زیادہ سکھی رکھا جائے۔ تو جب ایک جگہ سکھ کی ہے ہی نہیں، ایک جگہ ہی اللہ نے دکھوں والی بنائی ہے، تو وہاں سکھ کیسے مل سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری اللہ والی بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا تو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے جب مٹی منگوائی تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر 3 حصے بارش برسائی، غموں کی، آفات کی، بلیات کی، پریشانیوں کی، دکھوں کی بارش اس کے اوپر برسائی، اور ایک حصہ اس کے خمیر کے اندر خوشیاں شامل کی۔ تو یوں انسان کی زندگی کے اندر دکھ غالب ہیں اور سکھ کم ہیں۔ اگر سارے سکھ یہاں دے دیے جائیں تو جو آگے جا کے سکھ ہوں گے ان سکھوں کا ادراک نہیں ہوگا، یا جو انسان یہاں رہ رہا ہے وہ ان سکھوں کو اللہ سے طلب نہیں کرے گا، اللہ سے جنت مانگے گا نہیں۔ کیوں؟ وہ کیا کہے گا کہ میں یہیں سکھی ہوں، اس سے زیادہ سکھ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ والو، جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ گھر کی وجہ سے پریشان ہے، گھر کی وجہ سے پریشان ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو جس کے پاس کوٹھی ہے، جس کے پاس گھر ہے، جس کے پاس مال و متاع ہے، اللہ نے کوئی بیماری دے کے اس کو پریشان رکھا ہوا ہے تاکہ یہ آخرت کی طرف متوجہ رہے، کہیں اس کا یہ ذہن نہ بن جائے کہ سارا کچھ یہی ہے، تو کسی غفلت میں یہ مارا نہ جائے اور یہ دنیا پہ ہی محنت کرتا رہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ جس سے میں نے یہ بات عرض کی کہ انسان کی گھٹی کے اندر ہے یا انسان کی طبیعت کے اندر یہ بات ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے وہ کچھ دن جب وہ رہتا ہے تو اس کو انسیت ہو جاتی ہے، بس وہ کہتا ہے میں نے یہیں رہنا ہے، جبکہ یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ تو سرائے ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے۔ اصل ہماری منزل کیا ہے؟ آخرت۔ تو ہم کیونکہ آخرت میں محنت نہیں کرتے، ساری محنت دنیا پہ ہو رہی ہے، اس لیے ہم دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے، اور وہ اللہ والے جو ساری محنت آخرت کے لیے کرتے ہیں وہ دنیا چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ ان کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے، یعنی مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ جس طرح میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، بلاؤں مصیبتوں کا گھر ہے، یہ بات تو اپنی جگہ پہ حقیقت ہے، لیکن آج فی زمانہ، آج کے ماحول میں 3-4 دکھ اللہ والوں ایسے ہیں جو تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور نہ ہی ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم ان عوامل کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ دکھ مزید نہ بڑھے۔ پہلا دکھ کیا ہے کہ اگر اولاد ہے تو شادیاں نہیں ہو رہی، شادیاں ہو رہی، گزارا نہیں ہو رہا۔ آج میرے پاس امریکہ سے ایک فیملی آئی، وہ میرے پرانے مریض ہیں، 7-8 سال پہلے انہوں نے علاج کروایا، اب وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں تو پھر وہ دوبارہ آ جائے۔ وہ مجھے کہنے لگے صاحب ہم نے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بات کرنے والا کام جمعرات کو ہوتا ہے، یہاں پہ آپ بحیثیت مریض آئے ہیں، آپ مریض کے طور پہ بات کریں، میں معالج کے ڈاکٹر کے طور پہ بات کروں گا، یہاں پیری مریدی والا نظام میرے ہاں نہیں ہے۔ میرے روکنے کے باوجود انہوں نے اتنی بات کہہ کے ختم کر دی، چلے گئے، یعنی میں نے ان کو اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے ایک بیٹی کی شادی کی ہے 6 مہینے پہلے، اس کو طلاق ہو گئی ہے۔ اب یہ جو بیٹی ساتھ آئی ہوئی ہے اس کی مہینہ پہلے شادی کی ہے، اس کو بھی طلاق ہو گئی ہے۔ یعنی 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بیٹیاں گھر آ کے بیٹھ گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ذرا تھوڑا سا آپ تصور میں اس کو رکھیں اور پرکھیں کہ ماں باپ
کا دن دن رہ گیا ہے یا رات رات رہ گئی ہے، ہر پل پریشانی۔ اب جن کی بیٹیاں بیائی نہیں جا رہی وہ اپنے تائیں پریشان ہیں، جنہوں نے بیاہ دیں آگے بس نہیں رہی وہ اپنے تائیں پریشان ہیں، اور جن کی یوں گھر آ کے بیٹھ گئی ہیں ان کی پریشانی کا کیا کہنے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا دکھ جو ہے جو آج کل تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے وہ یہ کہ اولاد نہیں ہو رہی، یعنی شادی کر دی، نکاح کر دیا، رخصتی کر دی، اب اولاد نہیں ہو رہی۔ بندش کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے ہمارا گناہ اتنے بڑھ گئے کہ جادو اور بندش اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ شادی ہوتی ہے تو مخالفین جو ہیں حاسدین وہ وار کرتے ہیں، آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ بے نہیں شادی کی، نکاح کیا، حاسدین نے، دشمنوں نے جادو کروایا، نس بندی کروا دی، اب اولاد نہیں ہو رہی۔ یہ دوسرا دکھ ہے۔ تیسرا دکھ یہ ہے کہ اولاد ہے، حاسدین نے حسد کیا، دشمن نے دشمنی جو ہے وہ نبھائی، اور انہوں نے جادو کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اولاد نافرمانی کے رستے پہ چل پڑی۔ یہ تین غم ہیں، یہ تین دکھ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا آپ حضرات کے سامنے۔ پہلا کیا ہے کہ شادی ہو نہیں رہی، اگر شادی ہو گئی ہے تو اولاد نہیں ہو رہی، اگر اولاد ہو گئی ہے تو اولاد نافرمان ہو رہی۔ یہ تین باتیں، دکھ تو بہت ہیں لیکن میں نے صرف سمجھانے کے لیے تین کی مثال دی ہے، کیونکہ ان تینوں میں کوئی نہ کوئی ایک دکھ ہر گھر کے اندر ہے۔ اس لیے میں نے مضمون کو اس طریقے سے بنایا ہے یا لے کے چل رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھنا، مجھے سمجھانی آسان ہو، ورنہ دکھوں کی بات کریں تو اللہ والو دکھوں کی فہرستی اتنی لمبی ہے، کون گنے اور کون سنائے گا۔ تو میں نے ایسے تین دکھ یا ایسی تین رگیں پکڑی ہیں کہ یہ ایسے تین دکھ ہیں کہ میں اگر بول رہا ہوں تو سننے والا کہہ رہا ہے ان میں ایک ہمارے گھر میں ہے، کسی کے گھر میں دو ہیں، کسی کے گھر میں تینوں ہی ہیں۔ تو کوئی گھر ایسا میری نظر میں نہیں ہے کہ آج کے دور میں کہ جس گھر میں یہ تینوں غم جو ہے، یہ تینوں دکھ نہ ہوں۔ کہیں رشتوں کا مسئلہ ہے، کہیں اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کا مسئلہ ہے، اور کہیں اولاد ہے اور اولاد نافرمان ہو رہی ہے، بے روی کا شکار ہو رہی ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ اللہ والو اولاد کا نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا یہ اتنا بڑا دکھ نہیں ہے، جس طرح شادی کا نہ ہونا یہ اتنا بڑا دکھ نہیں ہے کہ شادی ہو کے برباد ہو جانا یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اب اگلی بات، اولاد کا نہ ہونا یہ ایک دکھ ہے، بہت بڑا دکھ ہے۔ معاشرہ، یہ ظالم معاشرہ جینے نہیں دیتا، یہ چونچے مار مار کے زخمی کر دیتا ہے انسان کو۔ یہ کہتا ہے بچہ کڈ، بچہ کڈ، جتھوں مرضی کڈ، حلال حرام کا بچہ چاہیے۔ یعنی ایسے ظالم معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں۔ 6 مہینے شادی کو ہوں گے، یہ ذلیل بچی کو کر کے رکھ دیں گے، اور سال 1.5 سال ہو جائے گا، پھر بچے کو بھی ذلیل، لڑکے کو بھی ذلیل کریں گے، اور عورت تو پھر ویسے بھی بیچاری ذلیل ہو رہی ہوتی ہے۔ اور عورت ہاں جب تک اولاد نہیں ہوگی، اللہ والو اس نے زندگی بقیہ جتنی بھی وہ تنور میں گزارنی ہے، وہ تنور میں گزارنی ہے۔ تو اب اولاد کا نہ ہونا یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ پھر اس دکھ کو کون بڑھاتا ہے؟ معاشرہ، میں آپ بڑھاتے ہیں۔ لیکن اولاد ہو کے اولاد کا نافرمان ہو جانا یہ اس سے بڑا دکھ ہے، یہ اس سے بڑا دکھ ہے۔ تو یوں دو دکھ جو پہلے میں نے گنے ہیں وہ کم درجے کے ہیں۔ اولاد ہو کے، یعنی اب شادی بھی ہو گئی، اولاد بھی ہو گئی، اولاد ہو کے اولاد نافرمان ہو گئی، اللہ والو یہ جو سابقہ 2 دکھ ہیں، یہ دکھ ان 2 دکھوں سے بھی بڑا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے، اور اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو اس کو راہ راست پہ کیسے لے کر آنا۔ 2 باتیں کروں گا، 2 باتوں کے اندر انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ تمام حضرات نے ان کا نام سنا ہوا ہے، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نواسے ہیں حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ کے، اور حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ بیٹے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب یہ سارے رشتے بھی آپ کو سمجھ آ گئے کہ عمر بن عبدالعزیز کے والد کا نام ہے عبدالعزیز، اور آپ نواسے ہیں حضرت عاصم کے، اور حضرت عاصم جو ہے وہ صاحبزادے ہیں عمر بن خطاب کے۔ یہ رشتے آپ کو سمجھ آ گئے۔ پہلے آپ تھوڑی سی بات سن لیں، 2 فکرے کہ حضرت عاصم کون ہیں۔
حضرت عاصم کون ہے؟ ورنہ بات مجھے سنانے کا مزہ نہیں آئے گا اور آپ کا سن کے جو ہے نا دل باغ باغ نہیں ہوگا، اور جو میں کام کہوں گا یا عمل بتاؤں گا ادھر رغبت آپ کی نہیں ہوگی۔ حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے اور دن رات درود پاک پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کام ہی ان کا یہ ہے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا اور بقیہ وقت سارا کیا کرنا؟ کملی والے کا روزہ دے کے درود پڑھنا۔ اپنے حجرے کے اندر لیٹے ہوئے تھے، یعنی سوئے ہوئے تھے، رات کا آخری پہر ہے، کملی والے کو لاڈ آ گیا، کملی والے کو پیار آ گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ میرے کملی والے کے نوازنے کے دو طریقے ہیں، کسی کو در پہ بلا کے یا کسی کے در پہ آ کے۔ پہلے ان کو اپنے در پہ بٹھایا ہوا ہے کہ جو میرے در پہ بچے آتے ہیں مدینہ کے، ان کو قرآن پڑھاؤ۔ تو آج حضور خود اٹھے ہیں اور عاصم رحمہ اللہ کے در پہ تشریف لے گئے ہیں کہ یہ اتنے عرصے سے میرے در پہ بیٹھا ہوا ہے، تو آج در والا خود ہی اس کے گھر کیوں نہ چلا جائے۔ تو آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لے گئے حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا، میں لیٹا ہوا تھا، یعنی آنکھ لگی ہوئی تھی، نیند کچی پکی نیند جس کو کہتے ہیں، تو میری آنکھ لگی ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ تو جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں، میرے کمرے میں داخل ہوئے تو میرا کمرہ جو ہے وہ معطر ہو گیا، خوشبو سے مہک گیا، ایسی خوشبو آنا شروع ہوئی کہ جس کا انسانی عقل گمان نہیں کر سکتی۔ تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب میں اٹھ کے بیٹھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور آپ نے دونوں ہاتھ میرے چہرے کی طرف کر دیے یوں کر کے، اور مجھے فرمایا کہ اپنا چہرہ ادھر کرو، اپنا منہ ادھر کرو، میں اس منہ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں جو جس منہ سے تم میرے پہ درود پڑھتے ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی کہ میرے حضور کا کرم آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ کو کیا مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنا چہرہ ادھر میری طرف کرو، اپنا منہ ادھر کرو، میں اس منہ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں جس منہ سے تم میرے پہ درود پڑھتے ہو۔ تو آپ دن رات درود پڑھتے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منہ کے اوپر، یعنی حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ کے منہ کے اوپر بوسہ دیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دیں اور واپس تشریف لے گئے۔ وہ دن اور موت کا دن حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ کے پورے بدن سے خوشبو مہکتی رہی ہے۔ یہ ان کی کرامت تھی، عاصم رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت تھی۔ اب یہ صاحبزادے کس کے ہیں؟ عمر بن خطاب کے، اور ان کے پوتے کون ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز۔ اب یہ میں نے ساری بات اس لیے سنائی ہے کہ آپ کو پس منظر پتا ہو، تو پھر جو میں بات کہوں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی، پھر عمل کرنے کو بھی آپ کا انشاءاللہ دل کرے گا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، آپ دن رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے تھے، کیونکہ خون میں درود آ رہا ہے، خون میں برود نہیں ہے۔ اس لیے میں نے پچھلے رشتے کی بات کی ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان کی طبیعت کے اندر جو میلان تھا، یا طبیعت کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ میں نے کثرت سے درود پڑھنا ہے، یا طبیعت کے اندر عشق رسول تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ خون کے اندر، گھٹی کے اندر ایک چیز چلی آ رہی ہے، نسل در نسل ایک چیز چلی آ رہی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی تاثیر جو ہے وہ نسل در نسل خون کے ذریعے منتقل ہو رہی ہے، چلی آ رہی ہے۔ جس طرح حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے، ایسے ہی آپ کا نواسہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ بھی کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آپ کی اہلیہ عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ زمانے میں اس دھرتی پہ نماز پڑھنے والے بڑے ہوں گے، باوضو رہنے والے بڑے ہوں گے، لیکن میرے شوہر جیسا تقوی رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ بیوی کے۔ یہ میرے تیرے یا کسی باہر کے بندے کے الفاظ نہیں ہے۔ بیوی کا یہ کہہ دینا یا یہ اعتراف کر لینا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کیوں؟ بیوی کے سامنے کوئی خامی، کوئی عیب چھپا نہیں ہوتا۔ اکثر بیویوں کی زبان پہ گلا ہوتا ہے یا بیویوں کی نگاہ خامیوں پہ ہوتی ہے، لیکن آپ کی اہلیہ کیا فرما رہی ہیں کہ اس دھرتی پہ نماز پڑھنے والے بڑے ہوں گے، باوضو بڑے ہوں گے، باوضو رہنے والے بڑے ہوں گے، لیکن میرے شوہر کی طرح کوئی متقی، پرہیزگار، تقوی والا نہیں ہوگا، یا اللہ سے ڈرنے والا ایسا کوئی نہیں ہوگا۔
کیوں؟ جب آپ خلافت کے امور جو ہے وہ نمٹا کے گھر آتے وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، ساری رات روتے کرلاتے گزر جاتی کہ یا اللہ جو ذمہ داری تو نے میرے پہ ڈالی اس کا حق نہیں ادا کر سکا، حق نہیں ادا کر سکا۔ اور حق حالانکہ کیسا ادا کر رہے تھے کہ بغداد کے اندر شام سے زکوٰۃ بھیجی ہے، بغداد کے اندر ذرا جاگتے رہیے گا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو حضور کے غلام ہوتے ہیں، ان کی شان کیا ہوتی ہے۔ شام سے زکوٰۃ گئی ہے بغداد میں، بغداد میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر گھر میں، ہر علاقے میں وہ زکوٰۃ پھرتی رہی ہے۔ سب نے کہا جی یہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ وہ زکوٰۃ دوبارہ جو ہے وہ لوٹ گئی ہے شام میں، اور جا کے جواب دیا ہے قاصد نے کہ بغداد میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، اللہ نے ایسی برکتیں اتاری۔ کیوں؟ جب حکمران اتنا جو ہے وہ متقی پرہیزگار ہے، تو جو رایا ہے وہ بھی اعمال والی زندگی پہ آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون زندگی پہ آ گئی، دین کی طرف آ گئی۔ جب دین کی طرف آ گئی تو اللہ نے رحمتیں اتاری، اللہ نے سلامتی اتاری، اللہ نے برکتیں اتاری۔ جب میرے گھر میں روٹی ہے تو مجھے زکوٰۃ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میرے پیٹ میں روٹی ہے تو مجھے مانگ کے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے اتنی برکتیں اتاری کہ شام سے زکوٰۃ چلی ہے، اونٹوں کے قافلے چلے ہیں، بغداد میں سارا چکر لگا کے بغداد کے گورنر نے کہا کہ پورے بغداد میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے کہ اے امیر المومنین آئندہ زکوٰۃ بغداد میں نہ بھیجیں، وہاں بھیجیں جہاں ضرورت ہے۔ پھر وہی قافلہ جو زکوٰۃ کے مال کا تھا اس کو یمن روانہ کیا گیا کہ میرے ادھر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، یمن میں جا کے دیکھو کوئی زکوٰۃ لینے والا ہوگا۔ تو یہ برکتیں ساری کس سے ملی ہیں؟ درود پاک سے۔ یہ برکتیں ساری کس سے عطا ہوئی ہیں؟ عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو اللہ والو یہی میں کرلاتا ہوں، یہی بولتا ہوں کہ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام بنیاد ہے عشق رسول کی، اور عشق رسول بنیاد ہے غلامی رسول کی، اور غلامی رسول بنیاد ہے اللہ کے در کی فقیری کی۔ تو جو فقیر نہیں ہے وہ غلام رسول نہیں ہے، جو غلام رسول نہیں ہے وہ عاشق رسول نہیں ہے، جو عاشق رسول نہیں ہے وہ اللہ کے نبی کا ذکر کرنے والا نہیں ہے، وہ درود والا نہیں ہے، وہ بارود والا ہے، وہ برود والا ہے۔ تو اللہ ہم نے کیا بننا ہے؟ درود والے۔ دن رات کملی والے پہ درود پڑھیں، دن رات کملی والے پہ درود پڑھیں۔ پھر اللہ نے کیا مقام دیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب وصال ہوا، انتقال ہوا، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء کی روحوں کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا ولی میرے پاس آ رہا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ۔ آپ کی سوانح حیات پڑھو، ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے کہ ایک شامی کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، ایک شامی کا، شام کے رہنے والے کا ایک نوجوان بیٹا فوت ہو گیا۔ وہ رات کو، جس دن عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا ہے، اسی رات کو اس کا بیٹا خواب میں آتا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا تو فوت نہیں ہو گیا، تو فوت نہیں ہو گیا۔ بیٹا کیا کہتا ہے کہ بابا شہید مرتے نہیں ہیں، میں شہید ہوا تھا، مرا نہیں تھا، مجھے تو میرا رب رزق بھی دے رہا ہے، میں تو زندہ ہوں۔ تو باپ اس کا سوال کرتا ہے کہ آج ادھر کیسے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج آپ کو معلوم نہیں ہے کہ خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے، اور آسمانوں پہ اعلان ہوا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام اولیاء اللہ، تمام صدیقین، تمام شہداء میرے ولی کے جنازے میں شریک ہوں۔ تو میں شہیدوں میں ایک شہید ہوں، میں جنازے پہ آیا تھا، جنازہ پڑھ کے میں نے کہا آیا تو ہوں، ابے کو بھی ملتا جاؤں، باپ کو بھی سلام کرتا جاؤں، میں سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے اندر عشق رسول ایسے رچا بسا تھا کہ جب تک آپ خلافت کی مسند پہ رہے ہیں، آپ ہر 6 مہینے کے بعد، کبھی 3 مہینے کے بعد، جیسے آسانی ہوتی آپ ایک قاصد کو بھیجتے۔ ایک آپ نے ایلچی مقرر کیا ہوا تھا، ایک قاصد رکھا ہوا تھا جس کا کام یہ تھا کہ مدینے میں جو ہے وہ امداد لے کر جانی، نظر و نیاز ہدیہ لے کے جانا ہے، جو انصار کے درمیان خیرات کو بانٹنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ اور دوسرا کام اس کا کیا ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ جا کے عمر بن عبدالعزیز کا سلام پیش کرنا ہے۔
یعنی جب تک ان کی حکومت رہی ہے ان کا یہ نظام چلتا رہا ہے. تو اللہ بولے یہ سارا مقام، یہ ساری نعمتیں کس سے ملی ہیں؟ درود پاک کی برکت سے. اب آپ کو میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے درود پاک پڑھا، درود پاک اس کو سنوار دے گا، اس کی اولاد کو سنوار دے گا، پھر اس کی اولاد کو سنوار دے گا. یعنی درود پاک میں نے پڑھا، میری اولاد سنور جائے گی، میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی سنور جائیں گے. اگر اللہ والو اولاد کے غم سے نکلنا چاہتے ہو یا آج کے دور میں اپنی اولاد کو بے روا روی سے بچانا چاہتے ہو، غلط کاموں سے بچانا چاہتے ہو، تو کثرت سے کملی والے پہ درود پڑھو، خود بھی سنور جاؤ گے، اگلی 2 نسلیں بھی سنور جائیں گی. اور کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے. جتنا مرضی آپ ان کو سٹور کے اندر بند کر لو، گودام کے اندر بند کر لو، میڈیا ہر جگہ موجود ہے، یہ پوری دنیا ان کے ہاتھ میں ہے اور ایک انگلی کے اشارے کے اوپر ہے. کہاں کہاں پابندیاں لگاؤ گے؟ کہاں کہاں پابندیاں لگاؤ گے؟ پہلے اللہ شہروں کے اندر گناہ ہوتے تھے، بڑے شہروں میں گناہ ہوتے تھے، چھوٹے شہر میں کم گناہ ہوتے تھے، اور دیہات کی فضا جو ہے وہ بڑی گناہوں سے پاک ہوتی تھی، آلودہ نہیں ہوتی تھی، جیسے شہروں کی فضا جو ہے وہ آلودہ ہوتی تھی. اب اللہ والو جتنا گناہ، جتنا زنا، جتنی بدکاری، جتنی چوری ڈکیتی دیہات کے اندر ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کراچی بھول جاؤ گے، آپ لاہور بھول جاؤ گے، بڑے شہر بھول جاؤ گے. جتنا زنا، جتنی بدکاری اور چوری ڈکیتی کہاں ہے؟ دیہات کے اندر. دیہات کے اندر پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اب اللہ والو اگر کوئی یہاں شہر میں بیٹھ کے غلط جو ہے وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو جو پہاڑ کی کوک میں تونسا میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی تو یہی کچھ دیکھ رہا ہے. جو دیہات میں کہیں بیٹھا ہوا ہے وہاں بھی تو انٹرنیٹ پہ یہ سب کچھ دستیاب ہے. تو اس لیے اب دیہات کا، شہر کا، محلے کا، علاقے کا، قصبے کا کوئی فرق نہیں ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں امریکہ میں بیٹھا بھی بندہ وہ دیکھ سکتا ہے، جو امریکہ میں بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں ہم پاکستان میں وہ چیز یہاں بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اپنی اولاد کو پابندیاں لگا کے، فلٹرز لگا کے، چیکس لگا کے کہ یہ ویب سائٹ نہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں، گھر میں ٹی وی نہیں ہونا چاہیے، گھر میں نیٹ نہیں ہونا چاہیے، گھر میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ برو جو مرضی کر لو، آپ اس دور میں اب اولاد پہ چوکی دارہ پیرا نہیں دے سکتے. اگر اولاد کو اس دور میں بچانا ہے بے روا روی سے، یا اولاد پہلے ہی اس بات سننے سے پہلے ہی غلط رستے پہ چڑھ چکی ہے، تو دن رات کملی والے پہ درود پڑھو. درود ایسا محافظ ہے کہ جو تیری اولاد کو بھی معطر کر دے گا، تیری اولاد کو بھی پاک کر دے گا. جہاں تیری روح کو یہ پاک کرے گا، معطر کرے گا، وہیں تیری اولاد کی روح کو بھی پاک کرتا جائے گا، معطر کرتا جائے گا. تجھے بھی سنوارے گا، تیری اولاد کو بھی سنوارے گا، پھر اس کی اولاد کو بھی سنوار دے گا. اور کوئی رستہ نہیں ہے، اور کوئی رستہ نہیں ہے. اب اللہ والو آپ یہ دیکھیں، یہاں خانقاہ میں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے. آپ حضرات چوکنا ہو کے، باوضو ہو کے، سر ڈھانپ کے توجہ کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی بات سن رہے. ابھی لنگر ہوگا، لنگر کے بعد آپ باہر جائیں گے خانقاہ پہ، بازاروں میں کیا ماحول ہوگا. جو کیفیت آپ کی اس وقت ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، قلب کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاری ہے. جو ہی آپ خانقاہ سے باہر جاؤ گے یہ کیفیت آہستہ آہستہ نیچے آ جائے گی. رکشے پہ جاؤ گے، موٹر سائیکل پہ جاؤ گے، گاڑی پہ جاؤ گے، نامحرم عورتوں پہ نگاہ پڑے گی، بازار میں لوگوں کی لڑائی جھگڑوں پہ باتیں سنو گے، غیبت کرو گے. گھر پہنچتے تک آپ کی یہ جو کیفیت ہے یہ بالکل مدھم ہو جائے گی، نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی. اور تھوڑی دیر جا کے گھر بیٹھو گے، پھر وہی رونا، وہی ٹی وی، وہی انٹرنیٹ، وہی غیبت، وہی برائیاں. تو کیا ہوگا؟ سونے سے پہلے یہ ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے. اللہ آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کا یہ حال ہے. تو جو کبھی مسجد میں ہی نہیں گئے، کبھی خانقاہ ہی نہیں گئے، یا جنہوں نے کبھی اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، ان کے باطن کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیسی بلائیں ہوں گی، وہ کیسی بلائیں ہوں گی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بلاؤں سے بچو. کن سے بچو؟ بلاؤں سے بچو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بلاؤں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غافلین سے بچو. غافلین سے بڑی کوئی بلا نہیں ہے، ان سے بڑی کوئی بلائیں نہیں ہیں. تو میں جو ذاکرین ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی آپ یہاں سے نکلو گے آپ کی کیفیت نیچے نیچے نیچے، گھر جاؤ گے 2-4 گھنٹے بعد یہ کیفیت ختم ہو جائے گی.
تو جو مکمل طور پہ غافل ہیں، ذاکرین کا یہ حال ہے، تو غافلین کا کیا حال ہوگا بیچاروں کا؟ تو اس دور میں اللہ والو اگر اولاد کو بچانا چاہتے ہو، یا اولاد پہلے سے غلط رستے پہ چڑھ چکی ہے ان کو واپس لانا چاہتے ہو، نشے سے نکالنا چاہتے ہو، فحش عورتوں سے نکالنا چاہتے ہو، چوری ڈکیتی سے نکالنا چاہتے ہو، آئس یا شیشہ پیتے ہیں اس سے نکالنا چاہتے ہو، یا کسی اور طرح کے مسئلے میں وہ پھنس گئے ہوئے ہیں، وہ چھوڑ نہیں پا رہے ان کو نکالنا چاہتے ہو، یا ان کی ان تمام خرافات سے حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو خود کثرت سے درود پڑھو گے تم، تم بھی سنورو گے، تمہاری نسلیں بھی اللہ سنوارتا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے، کوئی تعویذ نہیں ہے، کوئی منکا نہیں ہے، کوئی گاٹا نہیں ہے، کوئی کالا کپڑا نہیں ہے، کوئی مور کا پنکھ نہیں ہے، کوئی کالا جوتا نہیں ہے، کئی شے کام نہیں آنی، کام آنا ہے تو آمنہ کے لال کا نام کام آنا ہے۔ جہاں کوئی ورد وظیفہ نہیں چڑھتا وہاں اس میں محمد چلتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ جہاں کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا وہاں اس میں محمد چلتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضور کا ذکر کرو، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرو کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے جس رب نے ہمیں اولاد دی ہے اس اولاد کی اللہ حفاظت کر کے بھی دکھائے گا۔ اس لیے وہ تمام والدین جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، اس طرح وہ تمام ہماری بہنیں جو اپنے شوہروں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اس طرح ہماری وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی اسی طرح مرد حضرات ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی بچیاں آج کل غلط رستے پہ چل پڑی ہیں، وہ نافرمانی کے رستے پہ ہیں، یعنی کسی بھی نافرمان کو ماں باپ ہیں۔ اسی طرح آج تو یہ ہے کہ ماں باپ نافرمانی کے رستے پہ ہیں، اولادیں پریشان ہیں، یعنی قیامت پہ قیامت ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی نافرمانی پہ رستے پہ چل پڑا ہے اس کو رائے راست پہ لے کے آنا ہے، چاہے ماں باپ اولاد کو لے کے آنا چاہتی ہیں، بیوی شوہر کو لے کے آنا چاہتی ہے، بہنیں بھائی کو لے کے آنا چاہتی ہیں، کوئی بھی رشتہ کسی دوسرے کو رائے راست پہ لے کے آنا چاہتا ہے، اسے کچھ نہیں کہنا، بس تم کملی والے پہ درود پڑھتے جاؤ، 100 بار درود ابراہیم صبح پڑھو، 100 بار درود ابراہیم شام کو پڑھو، اور درود ابراہیم کو درود تامہ بنا کے پڑھنا ہے۔ 100 بار درود تامہ صبح، 100 بار رات کو پڑھو۔ اللہ والو 100 دن نہیں گزریں گے اولاد فرما بردار ہو چکی۔ اب درود تامہ کیسے بنائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ درود پاک تلقین کیا تھا جس کو میں درود تامہ کہہ رہا ہوں۔ درود تامہ کیسے پڑھا جائے گا؟ درود تامہ اس کو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہو گیا۔ جب یہ درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو پھر آپ سلام پڑھیں گے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہی سلام ہے جو آپ اتحیات میں پڑھ کے نیچے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد جو سلام اتحیات میں پڑھا تھا اس کو نیچے لگائیں گے، جوڑیں گے، تو اب یہ درود ابراہیم نہیں کہلوائے گا، یہ درود تامہ کہلوائے گا۔ تو درود تامہ جو ہے یہ 100 بار آپ نے صبح اور 100 بار شام کو پڑھنا ہے۔ اب یہاں ایک اور نکتہ، جب آپ نے درود ابراہیم پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اللہ والو اس کے اندر جو راز ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سرکار کو سلام کرنا ہے۔ تو سلام یوں کرنے ہیں کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے، میں سلام کر رہا ہوں اور وہ جواب عنایت کر رہے ہیں۔ تو جب کسی کو سلام کیا جاتا ہے تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ منہ کدھر ہوتا ہے؟ اس کی طرف۔ تو توجہ کے ساتھ کرنا ہے، یہ بے توجہ ہو کے یا بے توجہی کے ساتھ پڑھنے والا درود نہیں ہے کہ منہ کدھر تو ذہن کدھر تو دل کدھر، پھر کوئی فائدہ نہیں ہونا، کوئی شے نہیں ملنی، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ پھر آپ نے اس جو درود تامہ ہے اس کے اندر راز یہ، حکمت ہی یہ ہے، مصلحت ہی یہ ہے کہ جب آپ سلام کریں تو آپ نے بالکل یکسو ہو کے سلام کرنا ہے کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے، میں سلام کر رہا ہوں، وہ جواب عنایت کر رہے ہیں۔ اللہ بولو کسی وقت تان جڑ گئی میرے کملی والے کی، تیرے پہ نگاہ ہوگی، سلام کا جواب آ گیا، بس تو نہیں سنورے گا، اللہ تیری نسلوں کو سنوار دے گا۔ یہ اس کے اندر راز ہے۔ تو 100 بار درود تامہ صبح، 100 بار درود تامہ رات کو پڑھیں گے۔ سونے سے پہلے پانی پہ دم کر کے جو نافرمان ہے اس کو پانی پلائیں۔
اگر وہ پانی نہیں پیتا تو چائے پہ دم کر دیں، وہ پانی چائے میں ڈال دیں، دودھ میں ڈال دیں، ہنڈیا میں ڈال دیں۔ اگر وہ کسی طرح بھی قابو نہیں آتا، یعنی پانی پلانے کا آپ کے پاس کوئی امکان ہی نہیں ہے، آپ ایسے اللہ نہ کرے حالات کے اندر کوئی ہماری ماں بہن رہتی ہے کہ اس کا شوہر نافرمان ہے یا اس کی اولاد نافرمان ہے، وہ اگر کہتا جی میں دم کو نہیں مانتا یا میں دم نہیں کرواتا، کوئی اس طرح کا ماحول ہے گھر میں، تو پھر کیا کریں کہ رات کو درود پڑا ہے، دن کو درود پڑا ہے، بوتل پانی کی بنا لیں، وہ بوتل والا پانی دم والا خود بھی پئیں، اور وہی پانی اس بچے کے جو کپڑے ہیں، شرٹ ہے، اس کے اوپر چھینٹے مار دیں روزانہ 2-3 دفعہ، جو کپڑے اس نے پہننے ہوتے ہیں چھینٹے مار دیں۔ پھر اس سے بھی آسان حل ہے، جو کپڑے استری کرنے لگو، جو پانی استری کرتے ہوئے کپڑوں پہ پھینکتے ہیں، وہ دم والا پانی جو وہ استعمال کرو۔ جب درود پاک کی تاثیر کپڑوں میں جائے گی تو کپڑے جب بدن کے ساتھ مس ہوں گے، اللہ اس تاثیر کو بدن میں اتار دے گا، بلکہ روح میں اتار دے گا۔ جو روح جو ہے آلودہ ہوئی ہے، اللہ اس روح کو جو ہے وہ پاک فرما دے گا، اس کو درود پاک کی مہک سے معطر فرما دے گا۔ پھر وہ اولاد آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ جو بھی رشتہ آپ کا جس کو آپ فرما بردار بنانا چاہ رہے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ نافرمانی والے رستے سے باز آ جائے گا۔ اس طرح ہماری بہنیں ہیں، وہ اپنے شوہروں کے ہاتھ تنگ ہیں تو وہ یہ عمل کریں، ماں باپ اولاد کے ہاتھوں تنگ ہیں تو یہ عمل کریں، بہنیں بھائیوں کے ہاتھوں تنگ ہیں تو یہ عمل کریں، بھائی کے ہاتھوں تنگ ہے تو تب عمل کریں، بہنیں بہنوں کے ہاتھوں تنگ ہیں تو تب عمل کریں۔ اسی طرح اولاد ہے وہ ماں باپ کے ہاتھوں تنگ ہے تو وہ عمل کرے۔ جو بھی عمل کرنا چاہتا ہے دوسرے کو پریشان نہیں کرنا، عمل خود کرنا ہے۔ سنوارنے والے ذات اللہ کی ہے، جیسے میں نے بتایا ایسے پڑھتے جاؤ اور ان کو پانی دم کر کے پلاتے جاؤ۔ میں نے جس طرح کہا کہ پانی نہیں پلا سکتے تو دودھ میں ڈال دو، چائے میں ڈال دو، ہنڈیا میں ڈال دو، آٹے میں ڈال دو، کپڑوں پہ ڈال دو، استری کرنے والے کپڑے ہیں ان پہ ڈال دو۔ اگر اور بھی کچھ نہیں ہوتا، عطر لے لو، خوشبو لے لو، درود پاک پڑھ کے اس پہ دم کرتے رہو، وہ عطر پڑھ کے بچوں کو دے دو تاکہ وہ لگاتے رہیں گے، حضور کا فیض ان کو منتقل ہوتا رہے گا۔ یہ سارے طریقے آپ نے جو میں نے بتائے ہیں، ان میں جون سے آپ کو آسانی ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی میں محبت نہیں ہے تب بھی یہی عمل کریں گے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تب بھی یہ عمل کریں گے، گھر میں بیماریاں ہیں تب بھی آپ یہ عمل کریں گے، گھر میں جادو ہے تب بھی آپ یہ عمل کریں گے، گھر میں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تب بھی آپ یہ عمل کریں گے، گھر میں بچے بے روزگار ہیں تب بھی یہ عمل کریں گے۔ عمل میں نے بتایا تھا نافرمانی کا، یہ سارا کچھ آپ کو اس پیکج میں مفت ملے گا۔ بات ہم نے شروع کی تھی نافرمانی کی، لیکن آپ جب یہ عمل کرو گے یہ تمام نفع جو میں نے گنے ہیں یہ آپ کو مفت ملیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے۔ ہم ہر جمعرات کو ہر روز لوگوں سے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس وقت ماں باپ کس تکلیف کے اندر ہیں، تو ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی اصلاح کریں۔ گھر میں رزق حرام آ رہا ہے، دین کا علم نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی کا پیسہ آ رہا ہے، بہنوں کے حصے دبائے ہوئے ہیں، حرام کا مال آ رہا ہے، کسی کے پلاٹ مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو اپنے گناہوں پہ بھی نظر ثانی کریں، اپنے اعمال پہ بھی نظر ثانی کریں۔ صرف وظائف سے کام نہیں بنتا، کچھ فرائض پہ بھی دھیان کریں۔ جو اپنی کوتاہیاں ہیں ان کو بھی ختم کریں، خود بے نمازی ہیں تو نماز پڑھیں، خود غافل ہیں تو اللہ کا ذکر کریں، خود گناہ گار ہیں تو توبہ کریں۔ پہلے اپنے آپ کو درست کرو۔ اس طرح میری بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، وہ اپنے آپ کو درست کریں، پھر اس کے بعد یہ عمل کریں، اللہ انشاءاللہ تاثیر بھی۔ اب دیکھو میں خود ہی بے عمل ہوں، میں خود ہی درود پاک نہیں پڑھتا، تو میری الفاظ میں یا میری تقریر میں، میرے بیان میں، میرے درس میں کیا تاثیر ہوگی؟ نہیں سمجھ آئی، نہیں آئی۔ میں خود ہی اللہ رسول کی نہیں مانتا، خدا نخواستہ نافرمانی کرتا ہوں، تو میں منبر رسول پہ بیٹھ کے تقریریں کروں گا تو اللہ بولے اس میں کیا تاثیر ہوگی؟ کیا تاثیر ہوگی؟ تو اس لیے ماں باپ یہ عمل کریں تو پہلے اپنے گناہوں پہ توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اس طرح کوئی بیوی کر رہی ہے تو پہلے اپنی اصلاح کرے، بہنیں کر رہی ہیں تو پہلے اپنی اصلاح کریں، یعنی جو عمل کرنے والا فاعل ہے پہلے وہ اپنی اصلاح کرے، پھر مفعول کے بارے میں سوچے، پھر عمل کرے۔ جب اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، پھر زبان پہ بھی تاثیر ہوگی اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ تو ان تمام شرائط کا خیال رکھ کے اس عمل کو جو ہے 100 بار صبح 100 بار شام درود تامہ پڑھیں، اپنے پریشانی مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ 2-4 ہفتوں کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے تبدیلی دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ جولیاں اٹھا کے آپ شافی کو دعا دیں گے۔ آپ تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی